وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك وأزواجك وبناتك وابنيك وحزبك يا سيدي يا خاتم النبيين کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایماں مدد حضرات ذی وقار سادات کرام علماء اہل سنت اور مشائخ نظام سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ حضور قبلہ سیدی و آقائی و مابائی پیر طریقت خادم شریعت عامل سنت حضور قبلہ قاضی محمود صاحب آوان دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اور آج کی اس پرنور بزم کی انتظامیہ، خصوصی طور پر واجب الاحترام و تکریم و تعظیم حضور قبلہ پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے تمام رفقا، ان کے معاونین، تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وابستہ تمام حضرات، یقیناً جانشین امیر المجاہدین سفیر اسلام حضور قبلہ علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان، انہی کے انتظار میں یہاں پر حاضر ہیں، موجود ہیں۔ آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی ذات کے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور ہم نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ میں آپ کے سامنے واعظ اور تقریر کے لیے نہیں کھڑا ہوا، صرف یہ کارکن لبیک کا کارکن ہوں، اور اس حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اخلاص کی دولت حضور قبلہ تاجدار اہل سنت سیدنا امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ کو عطا فرمائی تھی، اسی اخلاص کی برکت یہ ہے کہ آج شاید ہی دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا ہو جہاں پر تحریک لبیک کا کوئی چاہنے والا نہ ہو، شاید۔ اور یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کسی اخبار یا کسی جریدے یا کسی رسالے میں نہیں پڑھا، میں خود اس کا عینی شاہد ہوں۔ میں ابھی چند دن پہلے سرکار شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث الثقلین کی بارگاہ میں آپ کی دہلیز کو چوم کر آیا ہوں۔ نجف اشرف اور کربلا معلیٰ بھی حاضری ہوئی، وہاں تقریباً مڈل ایسٹ سے بھی دنیا آتی ہے، اور دنیا کے مختلف جو ممالک ہیں وہاں سے لوگ آتے ہیں، امریکہ، فجی، انڈونیشیا، بھارت اور یو کے ہے، پھر یورپ کے جو بہت سے ممالک ہیں لوگ آتے ہیں، اور وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو چونکہ وہ بائی برتھ پاکستان سے نہیں ہیں تو وہ اردو بھی نہیں بول سکتے صحیح طرح، لیکن ہم نے صرف یہ پگڑی نہ بھی پہنی ہو، صرف سر پہ ٹوپی رکھی ہو،
تو وہ پھر بھی پہچان لیتے ہیں اور وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یعنی مولوی کہے گا تو شاید تو یقین نہ ہوئے، میں ان کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر ہمیں کسی سے امید ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، یہ دنیا کے لوگ کہتے ہیں۔ اور اگر یقیناً آپ کے بھی کوئی نہ کوئی رشتہ دار ہوں گے کسی نہ کسی ملک میں، آپ ان سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اس مقبولیت اور قبولیت کے پیچھے استاذ گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تقوی بھی ہے، زہد بھی ہے، ورع بھی ہے، شریعت کی پابندی بھی ہے، لیکن اخلاص ہے۔ اور اخلاص یہ ہے کہ ہمارے آج کا جو دور گزر رہا ہے کہ اس میں آپ خطیب کو بلاتے ہیں تو اگر خطیب کے نام کے ساتھ آپ 22-23 القابات نہ لکھیں اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ نعت خواں کا نام اگر آپ اوپر نہ کر کے لکھیں وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے بھئی میرا نام ایتھے کیوں نہیں لکھیا، پھر میں آیا بندے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، پھر میرے واسطے فلانی شاہ کیوں نہیں پکائی۔ اور پھر جب کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم بدر اور احد کی باتیں اور خندق کی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ اخلاص، یہ آپ کا اخلاص ہے تحریک لبیک۔ بابا جی کی تو چیچی انگلی جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا، تو لیکن آج بھی تحریک لبیک پوری دنیا میں کھڑی ہے تو وہ اخلاص کی وجہ سے۔ اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ صوفیاء اس کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ جب نیکی کر رہے ہوں تو آپ کی جو دائیں جانب والا فرشتہ ہے اس کو بھی نہ پتہ ہو، یہ ہے اخلاص۔ اس طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب صدقہ دو تم دائیں ہاتھ سے دو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ ہو۔ تو میں جتنے کارکن یہاں ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، اور جتنے ہمارے ذمہ دار ہیں، اللہ آپ کو اور اخلاص عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ چلیں۔ یہ نہیں کہ مجھے یہاں کیوں نہیں بٹھایا، یا میری ملاقات آپ نے کیوں نہیں کروائی، یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، نہیں، یہ چیزیں نظام مصطفیٰ کے مشن کے آگے منع نہیں رکھتی۔ اور اگر ہم ان میں الجھے رہیں گے تو پھر مالک توجہ نہیں کریں گے ہماری طرف۔ اور صاحب روح البیان نے یہ بات لکھی ہے کہ اب آپ غور کریں، بابا جی کی تقریریں اکثر پنجابی زبان میں، حتیٰ کہ جرمن کے صحافی نے جب آپ سے انٹرویو لینا چاہا تو اس نے کہا کہ یہ اردو میں، آپ نے فرمایا نہیں یار میری زبان پنجابی ہے تو یہ ترجمان کھڑا کر لو، میں پنجابی چیز، یہ اپنے دھڑے کے پکے تھے نا۔ اور صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ اخلاص دے نال دین دا کم کرے گا، اگر وہ زمین دے تھلے بھی بیٹھا ہوئے گا، یعنی اس کو آج کے دور میں یوں کر لیں کہ وہ بیسمنٹ میں بھی بیٹھا ہوگا، صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں زمین دے تھلے بھی بیٹھ کے اگر دین دا کم کرے گا اللہ تعالیٰ لوگوں دے دل دے اندر وہ دی محبت رکھ چھٹے گا۔ یہ اخلاص۔ اور میں چونکہ کوئی سیاسی بصیرت نہیں رکھتا ویسے ہی میں بات، لیکن جو میں جاتا ہوں تقریباً ملک کے 3 حصوں میں، یہ جو سانحہ جڑم والا ہوا ہے اس پر تو پورا عالم کفر جو ہے وہ ہمارے خلاف اکٹھا ہو چکا ہوا تھا، اور ان کی ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ہم کسی نہ کسی طرح تحریک لبیک کو دیوار کے ساتھ لگائیں، نہ لگا سکیں۔ کیوں؟ ایک ہی بات ہے کہ مالک تگڑے منتے پھر گھنٹے نہیں نہ لگاتے تھے، بس ایک۔ ہماری تقریروں سے نہیں عالم کفر ڈرتا، عالم کفر ڈرتا ہے امیر محترم سے، عالم کفر ڈرتا ہے حضرت قبلہ اقصی امیر المجاہدین سے، عالم کفر ان سے ڈرتا ہے۔ اور پھر کیا اخلاص تھا بابا جی کا، کون سا ادارہ تھا جی جس نے ہمارے خلاف بک بک نہیں کی، چاہے وہ خود کو مذہبی کہلواتے تھے یا آئینی ادارہ تھا، یا وہ آپ نے دیکھا بھی ہے، بلکہ وہ اس کا درد کہاں تک گیا جناب، وہ جو انگریزوں کی جو طوائف ہے فائز عیسیٰ رنڈی انگریزاں دی، وہ کہاں تک وہ پہنچ گیا کہنے پر ان کے پیچھے آئینی ادارہ کھڑا۔ اللہ دیو بندے ہو تسی اننے ہو، آئینی ادارہ تو ہٹا ہے تو پیچھے ساڑھے کیوں کھلوگے گا، ساڑھے آگے کھلوتے ہیں پیچھے کوئی بھی نہیں کھلوتا۔
اور کون سا ایسا ظلم ہے جو تحریک لبیک پاکستان پر نہیں ہوا؟ اس کے باوجود بھی کسی ایک قیادت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک کارکن نے بھی پریس کانفرنس نہیں کی. کیوں؟ ایک کارکن نے بھی پریس کانفرنس یا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کر نہیں کہا کہ بھئی میں نہیں جانتا جی تحریک لبیک کون ہے، بلکہ فیض آباد میں دھرنا ہو رہا تھا اور جب شیلنگ شروع ہوئی تو ہمارے سنگی اس کو اس کے والد نے فون کر کے کہا کہ تو مولویوں دا پیچھا نہیں چھڑنا، ہون تے شیلنگ شروع ہو چکی ہے تے سگنل بھی ختم ہو رہے ہیں، تے جے میں تینوں آخری واری فون کر کے کہہ رہے ہیں جے تو میرا پتر لگ دے تے دھرنا چھڑ کے گھر آ جا. تو اب ظاہر ہے بیٹا وہاں قمیض اتار کر لبیک کے نعرے لگا چکا تھا اور پھر پتہ نہیں وہاں کیا کیا وہ منظر دیکھ چکا ہوا تھا، جیسے بابا جی ایسے کرتے تھے، آؤ جی بری سرکار، آؤ جی پھر غوث پاک، آؤ جی تاجدار گولڈا، وہ پتہ نہیں کیا کیا منظر وہاں پر دیکھ چکا ہوا تھا. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. وہ شہنشاہی توجہ، وہ شہنشاہی کے اسرار اور رموز دیکھ چکا ہوا تھا. جو حیران ہو جاؤ گے پنجابی زبان دے اندر انہیں اپنے ابے نو جواب دیتا. ابا کہندا ہے جے تو میرا پتر لگ دے تے گھرے آ جا، تے پتر کہندا ہے جے تو میرا ابا لگ دے تے گھر چھڑ کے دھرنے چا جا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت. اس لیے یہ حضرت شارح سبع مسانی قیوم زمانی آیت من آیات اللہ اور باقی باللہ فانی فی اللہ شیخ احمد سرہندی فاروقی مجددی، حضرت مجدد پاک مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجدد کے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. 32 پہلوانہ نے رل مل کے زور لایا حضرت مجدد پاک دی گردن نو اینج کر کے کدھر آپ جہانگیر نو اینج کر کے ویکھ دے سن. تو انہوں نے کہا اینج چلو سجدہ نہیں کرنا. سجدے سے مراد یہ تھا کہ وہ مجرا کہتے ہیں اس کو اردو میں، وضو کر کے بادشاہوں کو سلام پیش کیا جاتا ہے ایسا. انہوں نے کہا چلو جی اینج کر کے سلام نہیں کرنا نے، خالی اینج کر کے ویکھ لو. آپ ویکھ دے بھی اینج سن. تو انہوں نے آپ دی گردن 32 پہلوانہ نے رل مل کے اینج کرن دی کوشش کی تھی، گردن بھی اگے نہ کر سکے. انہوں نے کہا مولوی کشتہ کیڑا کھانا ہے، کیڑی خوراک کھانا ہے بھئی، سن بھی دس کیڑی پھکی کھانا ہے، کیڑیاں ماجونہ کھانا ہے، اسی پہلوان اسی تیری گردن اینج نہیں کر سکے. تے مجدد پاک نے کوئی گل کہی ہونی کہ بھئی میں نور اللہ قادری تے نہیں ہاں کہ میری گردن ہے. تو میں کوئی طاہر اشرفی تو نہیں ہوں کہ جب غیروں کا ذکر آئے تو ایسی ہو جائے اور اہل اسلام کی بات آئے. انہاں دا مسئلہ آیا تے اکھاں چتھرو بھی آ گئے اور لبیک پر ظلم و ستم ہوا تو زبان نہ کھلی. لوگ کہتے ہیں ہن کیوں نہیں بولتا؟ میں نے کہا مسئلہ کچھ بھی نہیں، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ مالک چاہتے ہی نہیں ہے کہ 2 نمبر بندے کی زبان پر ان کا نام آ جائے، اور کچھ بھی نہیں. تو مجدد پاک نے کوئی جواب دیتا، فرمایا قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ. مجدد پاک کا ایک جملہ اور پھر اخلاص. اخلاص میں ایک آزمائش آتی ہے، وہ میں آپ کو عرض کروں. مجدد پاک فرماتے ہیں علامت کمال محبت کمال بغض است بآدائے او و در محبت مداہنت گنجائش ندارت. مجدد پاک فرمانے حضور دا جڑا عاشق رسول ہے وہ دی ایک کوئی نشانی ہوئے گی کہ وہ حضور دے دشمنوں نے ہر ویلے لتاڑ کے رکھدا ہوئے گا. اب کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں. کس طرح کے عاشق رسول؟ فلسطین لٹ گیا، ساڑھے سجدے ہی نہیں پورے ہو رہے. فلسطین لٹ گیا، ہماری تسبیحیں ہی نہیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں. فلسطین لٹ گیا، ہمارے نفل ہی نہیں پورے ہو رہے. فلسطین اجڑ گیا، برما اجڑ گیا، شام اجڑ گیا، کشمیر اجڑ گیا، بلکہ ہمارا ہندوستان اجڑ رہا ہے، پاکستان اجڑ گیا. لیکن وہ نہیں بولتے، کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں. اور پھر اور مجدد پاک فرماتے ہیں حضور کے دشمنوں کا ہر وقت لتاڑ کر ایک اندن ساڑھے بزرگ کسی نو کہندے ہی کچھ نہیں. میں نے کہا لے کر کھاتے ہیں، بولیں گے کیسے؟ ساڑھا بابا کشمیر دا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک، برما دا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک، اقصی دا مسئلہ ہوئے پھر بھی لبیک. وہ آپ ہر جگہ کیوں بولتے ہیں؟ فرمایا میں خادم حسین ہوں نا، تو ظاہر ہے پھر میری نگاہ میں تو صرف امام حسین ہی ہوں گے یا امام حسین کے نانا جان ہوں گے، کوئی دوسرا تو نہیں نہ آ سکتا.
اخلاص کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو ایک آزمائش جو سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ آپ بسا اوقات تنہا رہ جائیں گے، آپ اکیلے رہ جائیں گے، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت تھوڑے ہو جائیں گے، اور آپ کے جو سامنے دوسرے لوگ ہیں ان میں لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو جی 21 اکتوبر دے جلسے دے اندر کنی دنیا آ گئی، وہ کہندہ ہو دیکھو جی لنگڑا جلسے کردہ سی کتنی دنیا، وہ کہندہ ہو بلاول پٹھے نے جلسہ کیتا ہوتے کتنی دنیا. تو میں کہتا ہوں بھائی کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہو، اے نہیں تعداد نہیں ویکھی دی خالی کہ بندے کتنے، اے بھی تے ویکھی دے کہ ہجڑے کتنے اور جڑے دے پتر کتنے بیٹھے. یہ تو رب کا فیصلہ فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. فرمایا محبوب اپنے غلاموں نو دس چھڑو پاک تے ناپاک دی برابر تے نہیں نہ ہو سکتے، اگرچہ ناپاک زیادہ ہی کیوں نہ ہو جائے. آج اسلامی نظریاتی کونسل کے 500 مولوی یہ فتویٰ دینے کی طرف جا رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں کوئی مسجد میں کوئی کسی امام کو کسی عالم کو اجازت نہیں کہ وہ کسی کو کافر کہہ دے. یہ فتویٰ دے کر وہ مرزائیوں کے لیے رستہ نکالنا چاہتے ہیں، وہ قادیانیوں کے لیے نرمی رکھنا چاہتے ہیں. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسی تواڈے فتوے مروڑ کے اسفل السافلین دے اندر سٹ چھڑیں گے. بس آپ اخلاص کے ساتھ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوں اور ایک جملہ یاد رکھیں. الیکشن کا زمانہ قریب ہے. بابا جی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا سی تواڈا کام میں حضور دے دین دے نال کھڑے ہونا اور محنت کرنا، باقی رہ گیا مسئلہ ووٹاں دا. بابا جی فرماندے سن تسی اخلاص دے نال میدان لا چھڑنا، ووٹ فرشتے بھی پا چھڑنا، تانوں پتہ ہی نہیں چلتا. تو میری درخواست ہے کیونکہ تحریک لبیک کا جو قیام ہے یہ بھی اخلاص پر ہے اور اس کا وجود بھی اخلاص پر اور اس کی بقا بھی اخلاص کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ہم سب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام تر وابستگیوں کو ترک کر کے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ساتھ دست و بازو بنے، ہم ان کے ممد اور ان کے معاون بنے، ان کے ساتھی بنے. ای ازمائش ہے کہ فلانا کہہ گیا تو چلے جاؤ جی، فلانا کہہ گیا تو چلے جاؤ، کوئی بات نہیں. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ یہ بندہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے تھا، یہ دونوں عالم سے خفا میرے لیے تھا. تو اخلاص کے ساتھ آپ نے تحریک کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آنا ہے. کہتے ہیں کیسے آنا ہے؟ میں کہ جو حماس نے اسرائیل نو لمحہ پا چھڑیا ایویں لبیک علیہ سارے نظام نو پلٹ کے رکھ چھڑن گے. اور کیوں اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں آئے گا اس کو رب نے جواب دیا سورہ حج میں 17واں سپارہ ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے، آج ہی جا کے پڑھ لینا. اللہ فرماتا ہے من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جڑا اے گلاں سوچ دے نا جی کیویں حضور دا دین تخت تے آئے گا، اللہ اپنے حبیب دے دین دی مدد کیویں کرے گا. اللہ فرماتا ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. انہوں چاہیے کہ وہ آسمان دی طرف ایک رسی لمبی کرے تو اتو انہوں کسی چیز نال بننے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ. پھر وہ اپنے گلے پا چھڑے تو اتو رسی چھڑ دوے یعنی مر جائے. تو پھر بھی ویکھے کہ جو کچھ دے دل چھے وہ کدی بھی نہیں پورا ہو سکتا ہے. رب دا وعدہ ہے کہ محبوب تہاڈا دین سارے دیناں تے غالب آنا ہی آنا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری اور ان کی پوری ٹیم اس یہاں جڑاوالا کی یہ پی پی اور یو سی اور دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام معزز ساتھیوں کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے درد امت نصیب رکھے. 2005 میں ہم 5, 6, 7 میں استاد صاحب کے پاس مشکات شریف پڑھی ہے. ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں حضرت مولانا شہباز صاحب، ان سے آپ تصدیق کر سکتے ہیں، وہ بھی یہاں کے ہی ہیں. تو ہم نے ایک دن سوال پوچھا کہ استاد جی تہاڈی داڑھی شریف دے وال چٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ 2006 کی بات، 5, 6 اور 7 یہ سارا وقت استاد صاحب کے پاس گزرا. استاد صاحب نے اس دور میں ایک جملہ فرمانے لگے کہ میں تیاڑی تو انہوں حدیثاں پڑھانا تے رات نو حضور دی امت واسطے میں روندہ رہ رہا کہ اس امت دا کی بنے گا، اے امت کدھر جا رہی ہے، اے امت کنوں فالو کر رہی ہے، اے کنوں اپنا امام مان رہی ہے. تو مجھے ساری رات غم امت میں میری گزرتی ہے. تو پھر والن تے چٹے ہونا ہی ہونا ہے. آپ جو امیر محترم حضرت قبلہ علامہ حافظ سعد حسین صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کی تصویریں دیکھتے ہیں
یا جو ان سے ملتے ہیں خالی ہمیشہ یہ نہیں کہنا چاہیے جی ہم سلام بعد میں کر رہے ہوتے ہیں تے نال موبائل پہلے سامنے کیتا ہوتا ہے کہ ایک تصویر ذرا لے، اور سلام بھی ہم پورا نہیں کر رہے ہوتے، پہلے تصویر دی فکر ہوندی ہے کہ تصویر ہو جائے، بس میں تصویر لا چھڑنی اپنی آئی ڈی تے تو پھر میں کہنا جی میں امیر صاحب دے بڑا نیڑے ہیں جی، تے کم کے نہیں کرنا۔ اگر ہماری ساری زندگی اس بات پر گزر گئی کہ اسی ہاتھی چمڑیں تے کم کے نہیں کرنا ہے، تو میں امیر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کے یہ چند بال ہیں، جب ان پر نظر پڑتی ہے تو دل جو ہے نا جی وہ ڈوب جاتا ہے کہ آپ کے بال سفید ہونا شروع ہو گئے۔ آپ ان کے سر کے بال جو یہاں کان کے اوپر ہیں زلفیں دیکھیے گا غور سے، بالوں میں چاندی آ گئی ہے، داڑھی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، سر کے بال بھی سفید۔ کیوں؟ میں نے اس پہ غور کیا تو وہ ایک رات نواب شاہ ہوندن، دوسری رات لاڑکانہ ہوندن، تیسرے دن حاصل پور ہوندن، چوتھے دن بہاول پور، پھر ملتان۔ تو اسی اندازہ لا سکتے ہو 5 نو ملین مارسی تے 6 نو بلوال، پھر جا کے لبیک یا اقصا کانفرنس کر رہے سے تے بڑا ہی بے غیرت آدمی ہوئے گا جڑا کہندہ ہے جناب 28 سالوں دا منڈا انہیں کی کرنا ہے؟ میں کہا تو کی کروانا ہے؟ تو کی کروانا ہے جڑا تو کہندہ ہے بھائی 28 سالوں دا منڈا انہیں کی کرنا ہے؟ جلیا مقابلہ کرن تو پہلے ابا تے خادم رضوی ورگا لے کے آ۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو اس لیے ہمیں ابھی کام کرنا ہے۔ اگر الیکشن والے دن آپ کے پاس جو پولنگ سٹیشنز ہوتے ہیں 4 سے 5 ہزار بندہ تو وہ ہے جو آپ کو ووٹ ڈالنے کے علاوہ چاہیے، جس نے ہمارا ووٹ بچانا ہے۔ تو تسی کہندے بس ٹھیک ہے میری تصویر آ گئی ہے، بس قبلہ کے ساتھ تصویریں آ گئی، ہوں میں نے کام کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدو کوئی پوچھے گا جناب تہاڈا تحریک دے نال کی کام کر دے، اسی کو کہہ لو میری تو تصویر ہے امیر صاحب دے نال۔ تو یہ تو پھر اخلاص نہ ہوا۔ اگر میری بات کسی کو کڑوی لگی ہو تو وہ ادھر ہی بدلہ لے لے، میں ورنہ جب چلا جاؤں گا تو پیچھے کیا کرے گا؟ اس نے بدلہ لینا ہے یہاں لے لے۔ میں صرف یہ انہوں نے آپ کو کبھی بھی نہیں منع کرنا، انہوں نے کہنا ہے لو تسی بھی کھچو، تسی بھی کھچو، تسی تصویر کھچ کے راضی ہو جاندے ہو، ساڈا کی جانا۔ لیکن ہمارے سر کے اوپر جو امتحان ہے وہ حضور کا دین ہم نے تخت پر لانا، اور صرف باتوں سے اور نعروں سے بھی نہیں آنا۔ اس کے لیے آپ کو صبح شام 3 مہینوں کے اندر 1973 کے اندر 73 کی بات کر رہا ہوں، 73 3 مہینوں کے اندر حضرت قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تقریباً 40 سے 42 ہزار کلومیٹر سفر کیا ہے، اور آج دیاں سڑکان دے حال ہے 73 دے اندر کی حال، طوفانی دورے کیا آپ نے، کس کے لیے؟ نظام مصطفیٰ کے لیے، کہ حضور کا دین تخت پر آ جائے۔ اور علامہ نیازی کو ایک مفتی کہنے لگا جی ایک ہی گل ہو جی تواڈے بندے ہر ویلے انہاں نوں کیا کرو تہجد پڑھیا کرن، انہاں نوں کیا کرو جی فلانا وظیفہ کریا کرن۔ آپ نے فرمایا کہ کفر ساڈے اوتے کھلوتا ہے تے تو سانوں سجدے کروا رہے ہیں۔ فرمایا اب صرف فرض نماز ادا کرو اور باقی جتنا وقت ہے وہ حضور کے نظام کے لیے تم نے محنت کرنی ہے، ورنہ 40 مرتبہ ایک دن میں حملہ ہو رہا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، احد کے دن ایک دن میں اتنے حملے ہو رہے ہیں، اور این اس وقت جب حضور کی ذات قدس پر، نبی پاک علیہ السلام کے ذات والا پر حملے ہو رہے تھے، اور 300 منافق مسجد نبی میں سجدے کر رہے تھے۔ اور اقبال کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات۔ اور سجدوں سے تیری جبین پہ ساڑھے کہنے نہیں تو آڑے بزرگ لبیک دے نمازاں پڑھ دیں۔ میں کہا جی کیوں نہیں پڑھ دے؟ تو کہنے انہاں دے مت سے دیتے پھر محراب کیوں نہیں بڑھدا؟ میں کہنے کو رگڑن دا ٹائم نہیں ہوندہ، انہاں دے سجدے کدی فیض آباد ہوندے، کدی انہاں دے سجدے وزیر آباد ہیں، کدی انہاں دے سجدے جیلوں دے اندر ہیں۔ تو پھر سجدوں سے تیری جبین پہ نشان پڑے تو کیا وہ سجدہ کر کے روح زمین پہ نشان ملے؟ تے اے میری درخواست نے جناب کہ حضور دے دین واسطے محنت کرنی ہے جی، کنے محنت کرنی ہے جی؟ سبحان اللہ، بلے بلے حضور کے دین کے اور اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جی آپ کو تاریخ نے یہاں بٹھا ادھر بیٹھتے، تاریخ کہتی ہو تمبو دے باہر چلے جاؤ اتھے جا کے کام کرو بھائی۔ یہ کیا ہوا جی میں نو تسی 5 بندے دے سامنے یہ گل کیوں کہہ چھڑی بھائی؟
تو جو سیس تلی پہ رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں آیا ہی نہ کرے. جو سیس تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں آیا ہی نہ کرے. اور چھوٹی چھوٹی بات پر جی میرا دل ٹوٹ گیا ہے تو اقبال کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. انہا اولا دل لے کے لبیک دنال ٹر رہے ہو. اور چھوٹی سی بات پر جناب نہیں جناب یہ کوئی بات نہیں. آپ اولیاء کی فیضان اولیاء کانفرنس میں آئے ہوئے تو یہ تحریک لبیک اولیاء کی جماعت ہے. ایک اولیاء ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کہتے ہیں اووی لے کے اولیاء. ایک پیرو ہوندہ جڑا کہندہ آنے کی لے کے آئے ہو تے جانے کی دے کے جاؤ گے. انہوں نے تو آڑے کو آج تک نظرانے نہیں مانگے، بلکہ بابا جی کی تو عادت مبارکہ تھی تقریر کرن ٹر گئے تے ایک پیر صاحب نے سارے دے سامنے 5000 روپے کٹ کے دیتا. میں بڑی خدمت کی تھی. بابا جی نے فرمایا تھوڑے شہزادے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے. کہ جی اندر بیٹھن. فرمایا بلاؤ. وہ 4-5 صاحبزادے نکلے. بابا جی نے ایک نو 5-5 روپے دیتا. فرمایا اللہ رکھا. تو حب دنیا تو وہاں اس کا تو تصور ہی نہیں تھا. وہ مٹے ہوئے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور جتنے پاکان امت سٹیج پر جلوہ فرمائے ان کی موجودگی میں جو بولا ہوں اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیان مبارک کے طفیل عافیت عطا فرمائے. جو کچھ میں نے کہا حضرت قبلہ استاذ گرامی امیر المجاہدین تاجدار اہل سنت حضور قبلہ سیدنا و مرشدنا علامہ حافظ خادم حسین صاحب رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و نور اللہ مرکدہ کی نگاہ کرم سے کہا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی آنکھوں کے ساتھ حضور کے دین کو تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے اور جڑے جڑے حضور دے دین دے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں سانو اکھاں دے سامنے یا اللہ انہاں نو تباہ ہونے ویکھنا نصیب فرمائے. انہاں دی ٹھکائی ہو رہی ہوئے تو حضور دا دین تخت تے آ رہا ہوئے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب